الرحمن الرحیم۔ آج اس نازک مسئلے کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں جس نے ہمارے اس وطن عزیز میں بہت سارے گھروں میں پریشان کن ماحول بنا رکھا ہے، خصوصاً والدین اور ان کی بیٹیاں وہ اسی کرب اور اذیت میں مبتلا ہیں۔ وہ ہے جہیز کا مسئلہ۔ جہیز کیا ہے؟ والدین کے لیے جلد بڑھاپا لانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، بیٹی کے لیے بھی بہت پریشانی کا باعث ہے، دکھوں اور مصیبتوں میں اضافہ کرنے والا ہے۔ تب جہیز ایک بہت خطرناک ترین مسئلے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اگر ہمارے سنجیدہ سمجھدار افراد نے اس کے بارے میں نہ سوچا اور اس کے بارے میں لوگوں کی ذہن سازی نہ کی گئی تو شاید ہماری آئندہ نسل وہ بہت پریشانیوں میں مبتلا ہو، خاص طور پہ ہمارے گھروں میں بسنے والی بیٹیاں پتہ نہیں اپنی زندگی کیسے بسر کریں گی۔ تو آج جہیز کی ڈیمانڈ، جہیز کا مطالبہ یہ بہت گھٹیا انداز اختیار کر چکا ہے۔ لڑکے والے اور لڑکے کے والدین انتہائی ڈھیٹ پنے سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ جب اگلے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے، اولاد کو حدیث پاک میں جگر کا ٹکڑا فرمایا گیا، جب وہ اپنی بیٹی پال پوس کے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے آپ کے حوالے کر رہے ہیں تو مزید آپ ان سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ جب بیٹی انہوں نے نکاح کے عنوان پہ آپ کے حوالے کر دی، جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیا، تو پھر اس کے ساتھ مال کا مطالبہ کرنا انتہائی اذیت ناک عمل ہے۔ تو آج جن گھروں میں 2-4 بیٹیاں ہوتی ہیں تو والدین اکثر وسعت والے، اچھی معاشی حالت والے کم لوگ ہیں، زیادہ تر متوسط طبقہ اور کمزور طبقہ ہے جو اس پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو کیا دیں گے۔ اور بعض لوگ تو بہت منہ پھٹ ہوتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ چیز چاہیے۔ مثلاً بعض جگہوں پہ رواج ہے کہ جب آپ بیٹی دیں گے تو اس بیٹی کے ساتھ گاڑی دینی پڑے گی، یا کم از کم درجہ اچھے والا موٹر سائیکل دینا پڑے گا۔ ایک واقعہ ایسے ہی سامنے آیا تھا کہ بیٹی والوں نے موٹر سائیکل دیا تھا، لڑکے نے اس وجہ سے طلاق دے دی کہ نہیں، مجھے تو XLI چاہیے تھی، آپ نے صرف موٹر سائیکل دیا، جس کی وجہ سے وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ ایک موقع پہ ایسا واقعہ بھی سامنے آیا کہ جب بیٹی والوں نے کلٹس دی تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ نہیں، ہم نے کلٹس نہیں لینی، اس بیٹی کے ساتھ ہم نے XLI لینی۔ تو عین ٹائم پہ انہوں نے، یعنی برات کی رخصتی کے وقت، بیٹی کو رخصت کرتے وقت عین ٹائم پہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا، اور پھر اس بیٹی کے والدین نے اس ایمرجنسی میں کہیں سے پیسوں کا انتظام کر کے XLI ہی دی۔ تو یہ رویہ انتہائی خطرناک کن ہے۔ اگر والدین اپنی بیٹی کو اپنی خوشی سے کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کون چاہتا ہے کہ میری بیٹی خالی ہاتھ جائے؟ والدین چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو
اچھے سے اچھا دے کر اپنے گھر سے رخصت کریں۔ لیکن جو آج ایک معاشرے میں چلن بن چکا ہے یہ بہت اذیت ناک ہے۔ پھر خاص طور پہ ایک مسئلہ جس مسئلے پر غور کرنا چاہیے اور علاقے کے ذمہ دار اور سنجیدہ افراد کو اس پر کنٹرول کرنے کے لیے کچھ پلاننگ کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سامان جو اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو وہ سب گاؤں والوں کو، سب لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ دی ہے۔ تب اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ یہ دینے والا تو شاید صاحب حیثیت ہو، لیکن اس میں کوئی غریب کی بیٹی آئی ہوگی، اس گاؤں کی، اس محلے کی کوئی کمزور فیملی بھی دیکھنے کے لیے آئی ہوگی، تو وہ اس کو دیکھ کر دل میں کتنا پریشان ہو رہی ہوں گی، وہ بیٹیاں دیکھ کر کتنی دکھی ہوں گی کہ دیکھو اس کے والدین نے تو اس کو اتنا دیا، ہمیں کیا ملے گا، ہمارے والدین تو انتہائی غریب ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ آپ اپنی بیٹی کو جو دے رہے ہیں یا کوئی مالدار آدمی اپنی بیٹی کو جو کچھ دے رہا ہے وہ خاموشی سے اگلے گھر میں پہنچا دے، اس کو شو کرنا، پھر پورے علاقے کو، پورے گاؤں کو بلا کے دکھانا، یہ درست طرز عمل نہیں ہے۔ اس سے کئی لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، بہت سارے لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، اتنا کچھ دینے کے باوجود درمیان سے کچھ لوگ کیڑے بھی نکالتے ہیں۔ تو اگر اس کو ہم بند کر دیں، دکھائیں نہیں، خاموشی سے دے دیں، تو اس سے بہت سارے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ تب جہیز کے بارے میں دلیل دی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی خاتونان جنت کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ نقطہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو یہ سامان خریدا تھا، چکی اور جس سامان کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، یہ سامان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ بیچی گئی تھی، اس کے جو پیسے ملے تھے ان پیسوں میں سے کچھ پیسے سے یہ سامان خریدا گیا تھا اور کچھ خوشبو خریدی گئی تھی۔ یعنی یہ سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ذاتی طور پہ خرید نہیں فرمایا تھا، بلکہ اس پہ جو پیسہ خرچ ہوا تھا وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تعالی کا ہی ہوا تھا۔ جو مجوزین ہیں، جو اس پر دلائل لیتے ہیں کہ جہیز ہونا چاہیے اور بھرپور ہونا چاہیے، تو ان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ وہ پیسہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ پھر اگر دینا ہی ہے تو اس کے بقدر آپ دے دیں۔ سیرت کی کتابوں میں اس کی مقدار لکھی ہے، چکی ہے اور اس طرح کر کے جو سامان ہے اس جیسا مختصر سا سامان آپ دے دیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ لیکن زیادہ کا انتظام اور پھر لڑکے والوں کی طرف سے اس کا مطالبہ، یہ انتہائی نامناسب ہے۔ لڑکا تو شاید راضی ہو جاتا ہے، لیکن لڑکے کے والدین وہ اس پر راضی نہیں ہوتے۔ اس لیے خدا را بیٹیاں رکھنے والوں پر رحم کیا جائے، جن گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کا خیال کیا جائے، جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے، کسی قسم کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ آپ اپنی طرف سے، بیٹے کی طرف سے جو کچھ مہیا کر سکتے ہیں وہ سانے والی بچی کو مہیا کریں۔ نکاح ہونے کے بعد اللہ ان کو غنی کرے گا اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنا گھر سنوار لیں گے۔
تو بعض دفعہ مائیں کہتی ہیں کہ نہیں، ہمیں تو ہمارے والدین نے اتنا دیا تھا، تو جو ہمارے گھر میں آنے والی ہماری بہو ہے اس کے پاس بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، وہ بھی کچھ لے کے آئے۔ تو آپ کے والدین کی وسعت تھی، گنجائش تھی، انہوں نے دے دیا، لیکن آپ اگلے کے اوپر بوجھ نہ بنیں۔ آج ہمارے وطن عزیز میں کتنے گھروں میں لاکھوں بیٹیاں اسی وجہ سے بیٹھی ہیں کہ ان کا رشتہ لوگ اس وجہ سے نہیں لے رہے کہ اگر یہ ہمارے گھر میں آئے گی تو خالی ہاتھ آ جائے گی، اس کے والدین کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر کم لے کے آتی ہے تو پھر اس کے اوپر طعنے سننے پڑتے ہیں۔ تو خدا را اس طرز عمل کو ہم تبدیل کریں۔ تو اس میں جو لوگ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، علماء کرام ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، علاقے کے سمجھدار خاندان کے بڑے افراد وہ جہاں تک ان کا بس چلتا ہے وہ اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں اور نکاح کے اس مسنون عمل کو آسان بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس بہت بڑی پریشانی کو دور فرمائے، اور جہیز کی عدم دستیابی کی وجہ سے جتنے گھروں میں بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور وہ والدین جو اپنے بیٹے کے رشتے میں بڑے جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔